بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قراءت امام ابو عامر بصری، ان کے دو راوی ہے، ایک ہے پوری بصری اور ایک ہے روایت سوسی۔ یہ دو راوی مشہور ہیں، ان کے اصول تقریباً بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو سوسی کے لیے اصول خاص تھے ادغام کے اعتبار سے، کچھ اصول گزر چکے ہیں اور کچھ اصول آپ کو بتاتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ تا کا ادغام 10 حروف میں، کتنے حروف میں؟ 10۔ تا کا ادغام نمبر 1 سا میں ہوگا، نمبر 2 جیم میں ہوگا، نمبر 3 رال میں ہوگا، نمبر 4 سا میں ہوگا، نمبر 5 سین میں ہوگا، نمبر 6 شین میں ہوگا، نمبر 7 صاد میں ہوگا، نمبر 8 غاد میں ہوگا، نمبر 9 قا میں، نمبر 10 غا میں۔ ان 10 حروف کا ادغام کس میں ہوگا؟ تا میں ان 10 حروف کا ادغام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے دال کا ادغام، تو اس کی تفصیل لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا نمبر پہ ہے تا کا ادغام۔ تا کا ادغام 5 حرفوں میں ہوتا ہے۔ کتنے حروف میں ہوتے ہیں؟ 5۔ تا کا ادغام تا میں ہوتا ہے، تا کا ادغام دال میں ہوتا ہے، سین میں، شین میں اور صاد میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح صاد اور غاد ہے، غاد ہوتا ہے غاد کے اندر ہے، صحیح ہے؟ کتنے حروف میں ہے؟ 5 حروف، تا دال سین شین اور غاد۔ اسی طرح را کا ادغام صرف لام میں ہوتا ہے، صرف لام میں، جیسے سیغفر لنا، سیغفر لنا پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ سیغفر لنا۔ ادغام کی صورت میں را کو ادا نہیں کریں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لام کا ادغام جو ہے نا میں صرف را میں ہوگا، کس میں ہوگا؟ صرف را میں۔ را کا ادغام صرف لام میں ہوگا، لام کا ادغام صرف را میں ہوگا، جیسے کمثلی ریح، کمثلی ریح۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماقبل ساکن نہ ہو، ماقبل ساکن نہ ہو، جیسے الخیر، الخیر لکم، یہ ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ را سے پہلے ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اگر ماقبل ساکن ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ مگر لفظ قال کے اندر، لفظ قال کے اندر اگر اس کے بعد را آئے گا تو اس میں ادغام ہوگا، حالانکہ قال کے لام سے پہلے الف ساکن آ رہے، حالانکہ لام سے پہلے الف ساکن کیا ہے؟ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قال کا ادغام اس میں ہوگا۔ قال ربی، کس طرح پڑھیں گے؟ قال ربی۔ بات سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس کو جب قال ربی پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنے مد ہوں گے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا 3 مد ہوں گے۔ کتنے مد ہوں گے؟ اس کے اندر طول بھی صحیح ہے، توسط بھی صحیح ہے اور قصر بھی صحیح ہے۔ طول، توسط، قصر، تینوں مد اس کے اندر صحیح ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے نون کا ادغام۔ نون کا ادغام لام اور را میں ہوگا، کس میں ہوگا؟ لام اور را میں ہوگا۔ شرط یہ کہ نون کا ماقبل متحرک ہو۔ نون کا ماقبل متحرک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جیسے یخافون ربہم، اس میں ادغام نہیں ہوگا، یخافون ربہم، نون کا را میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ نون سے ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے، واو ساکن آ رہے ہیں تو اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ماقبل متحرک ہو، ماقبل متحرک ہو، ساکن نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن یہ ایک لفظ ہے نحن، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، نحلہ، نحلہ یا نحلہ، اس میں ادغام ہوگا۔ نحن کے نون کے لام میں ادغام ہوگا، حالانکہ نحن کے نون سے پہلے ہا کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن یہ لفظ اس سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح میم کا ادغام، یعنی میم کا ادغام جو وہ اخفا ہے، کیا ہے؟ اخفا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب میم کے بعد با آئے گا۔ میم کے بعد کیا آئے گا؟ با آئے گا، جیسے اعلم بالشاکرین، اعلم بالشاکرین، اعلم بالشاکرین، میم ساکن ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ ادغام کی صورت میں اس کو لکھا ہے، لیکن یہ ادغام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اخفا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اخفا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماقبل کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ماقبل متحرک ہو۔ اگر ماقبل ساکن ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے ابراہیم بنی، ابراہیم، یہ میم کے جو ہے نا کہنا میں، یعنی اس میں اخفا نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ میم سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ میم سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، اور میم سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاف کا ادغام صرف کاف میں ہوگا، خلق کل شیء، خلق، یہ خلق ہے، صحیح ہے؟ خلق کا نہیں ہے، خلق کل شیء۔ قاف کا ادغام کس میں ہوگا؟ کاف میں ہوگا۔
خلق کل شیء. اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ماقبل متحرک ہونا. ماقبل متحرک نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کاف کا ادغام صرف کاف میں ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا. لَكَ قُصُورًا. اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ماقبل متحرک ہونا ضروری ہے. متحرک نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر میں ہے لال. لال کا ادغام جو ہے کہنے میں صاد اور سین میں ہوگا. کہاں پر ہوگا؟ صاد اور سین میں. مَتَّخَذَ صَاحِبًا فَاتَّخَذَ سَبِيلًا. مَتَّخَذَ صَاحِبًا فَاتَّخَذَ سَبِيلًا. مَتَّخَذ صَاحِبًا لال نہیں پڑھا جائے گا. فَاتَّخَذ سَبِيلًا لال نہیں پڑھا جائے گا. ادغام کی صورت میں مدغم نہیں پڑھیں گے. ادغام کی صورت میں مدغم کو نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال ربی دیکھو لام نہیں پڑھا گیا. قال ربی قال ربی لام نہیں پڑھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی جو ہے کیا نام ہے یہ جو دال کی صورتیں ہیں اس کی جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سبق سمجھ میں آیا؟ دوبارہ بتاؤں. تا کا ادغام 10 حرفوں میں ہوگا. کتنے حرفوں میں ہوگا؟ 10. نمبر 1 سا، نمبر 2 جی، نمبر 3 دال، نمبر 4 سا، نمبر 5 سین، نمبر 6 شین، نمبر 7 صاد، نمبر 8 ضاد، نمبر 9 وا، نمبر 10 وا. ان 10 حروف کے اندر جو ہے کیا نام ہے تا کا ادغام ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ باقی 10 حروفوں کا ادغام یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے دال کا ادغام. اس میں تفصیل ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. یہ سبق لمبا ہو جائے گا. صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے تا کا ادغام. تا کا ادغام 5 حروف میں ہوگا. کتنے حروف میں ہوگا؟ کون سے ہیں؟ تا، دال، سین، شین، صاد. صحیح ہے؟ کتنے حروف ہو گئے؟ 5. صحیح ہے؟ ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. صحیح ہے؟ اسی طرح را کا ادغام صرف لام میں ہوگا. صرف را کا ادغام صرف کس میں ہوگا؟ لام میں ہوگا. سیغفلنا، سیغفلنا را نہیں پڑھا گیا. مدغم ادغام کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر لام کا ادغام صرف را میں ہوگا. یعنی را کا لام میں اور لام کا را میں. کمثل ریح. اس کے لیے شرط ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لام سے پہلے یعنی جو ہے کیا نام ہے جو لام سے پہلے جو ہے کیا نام ہے کوئی حرف ساکن نہ ہو. لام سے پہلے کوئی حرف ساکن یعنی حرف متحرک ہونا ضروری ہے. حرف متحرک ہونا ضروری ہے. سمجھے نا؟ اسی طرح دیکھیے یہ آپ کو بتایا الخیر اور لعلہ. ادھر ادغام نہیں ہوگا. کیوں ادغام نہیں ہوگا؟ را سے پہلے کیا ہے؟ ساکن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے یہ قال کا جو لفظ ہے نا لام کا اس کا ادغام جو ہے کیا نام ہے وہ را میں ہوگا. قال کا ادغام را میں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ لام سے ماقبل جو ہے نا الف ساکن ہے لیکن اس کلمے کا ادغام ہوگا. قال ربی. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس میں نے آپ کو بتایا کتنے قسم کے مد ہوں گے؟ 3 قسم کے مد ہوں گے. کون سے؟ طول، توسط اور قصر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جمہور جو ہے کیا نام ہے توسط کو پسند کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا نون کے ادغام لام کو را میں ہوگا. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ماقبل اس سے کیا ہو؟ ماقبل اس سے کیا ہو؟ متحرک ہو. ماقبل اس سے کیا ہو؟ متحرک ہو. اگر ماقبل ساکن ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. جیسے یخافون ربهم رسول ربهم رسول ربهم اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا. لام سے ماقبل کیا ہے؟ ساکن. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یا نون سے ماقبل ساکن، لام سے ماقبل ساکن تو ادغام نہیں ہوگا اس میں. صحیح ہے؟ لیکن یہ ایک کلمہ ہے نحن. اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے نون سے پہلے ہا ساکنہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی نون کا لام میں ادغام ہوگا. اس طرح پڑھیں گے نحلہ یا نحلہ. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اسی طرح میم کے ادغام جو ہے کیا نام ہے یعنی میم جو ادغام میں ان کو ذکر کیا ہے لیکن میم کے اندر اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے. کیا آ جائے؟ با آ جائے. لیکن میم سے ماقبل حرف متحرک ہو. میم سے ماقبل والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. جیسے اعلم بالشاکرین اگر ماقبل ساکن ہوگا تو اس میں جو ہے کیا نام ہے اخفا یعنی نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. جیسے ابراہیم بنی ابراہیم میم سے پہلے یا کیا ہے؟ ساکن ہے تو ادھر اخفا نہیں ہوگا. میم ساکن نہیں پڑھا جائے گا. صحیح ہے؟ اسی طرح قاف کے ادغام صرف کاف میں ہوگا. خلق کل شیء. کیا؟ خلق کل شیء. بات سمجھا ہے نا؟ یہ قاف کے ادغام کاف میں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماقبل کیا ہو؟ متحرک ہو. اور کاف کا ادغام قاف میں ہوگا. لک قصورا. لک
قصورا، لق قصورا. اس کو خلق کلا، خلق کلا قاف نہیں پڑ جائے گا، خلق کلا. اور اس کو لق قصورا قاف پڑ جائے گا، کاف نہیں پڑ جائے گا. اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ماقبل متحرک ہونا. اچھا دال کا صاد اور سین میں ادغام ہوگا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. متخذ صاحبا، متخذ صاحبا، متخذ صاحبا. صحیح ہے. اسی طرح فاتخذ سبیلا، فاتخذ سبیلا، فاتخذ سبیلا. وہاں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں یہ سمجھ میں آیا؟